کرنے کی تھی، مگر بعد میں سعودی عرب میں ہی جاب نوکری کے لیے انٹرویو کا موقع بھی مل گیا، تو کیا انٹرویو دینا نوکری کی تلاش کرنا درست ہے؟ بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ میاں نے کہا نا کہ جب تم حج کے لیے جاتے ہو تو تجارت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو جائیں حج کی نیت سے، غریبی میں بزنس بھی کر لیں۔ اگر زکوٰۃ ادا کرنا 1 سال کی باقی ہے تو وہ ادا کیے بغیر عمرے پر جانا کیسا ہے؟ جبکہ عمرے سے واپس آ کر زکوٰۃ ادا کرنے کا ارادہ ہو، ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں ایسا۔ کیا عورت اپنی 2 سال کی بیٹی کے ساتھ اپنے محرم کے بغیر عمرے کے سفر سے واپس آ سکتی ہے؟ دیکھو، عمرے یا حج کا سفر یہ محرم کے بغیر جائز نہیں ہے۔ شدید ضرورت کے وقت اتنی گنجائش ہے کہ جیسے وہاں سے سعودیہ سے واپس آ رہی ہے، کوئی محرم کا انتظام نہیں ہے، تو اس کی مجبوری میں گنجائش ہے کہ وہاں سے، کیونکہ آج کل وہ جہاز میں وہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ پہلے سفر میں نا اتنا لمبا عرصہ سفر ہوتا تھا، تو احتیاط کے تو بہرحال خلاف ہے، لیکن مجبوری ہے، کوئی نہیں ہو رہا انتظام تو پھر گنجائش ہے اس کی۔ لیکن عمرے کے دوران جو ہے نا جاتے ہیں، 10 دن کا عمرہ ہے، 20 دن کا عمرہ ہے، یا 40 دن کا حج کا سفر ہے، یہ بڑی لمبی ٹریولنگ ہوتی ہے، اس میں بغیر محرم کے جانا بالکل جائز نہیں ہے، اور اس میں بہت زیادہ فتنے ہیں بغیر محرم کے عورت کے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عورت کے ساتھ مقدس سفر پہ جائیں گے تو فتنہ نہیں ہوگا، یہ بالکل بچکانا بے وقوفوں والی باتیں ہیں۔ مرد اور عورت جہاں اکٹھے ہوں گے ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہوگی، چاہے حج کا سفر ہو، چاہے عمرے کا سفر ہو، چاہے وہ فلم دیکھنے جا رہے ہوں۔ اس کا سینما گھر سے، فلم سے، حج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حج میں بہت زیادہ فتنہ ہوتا ہے، اگر کوئی جوان خاتون حج میں چلی گئی، ان کا کوئی محرم نہیں، حاجیوں کو بہت ٹائم ملتا ہے اس کو پٹانے کا، بہت موقع ملتا ہے حاجیوں کو، پتا ہوتا ہے پیچھے ابھی کوئی مرد نہیں ہے تو وہ خدمت کرنا شروع کر دیں گے۔ کوئی بھی کہیں بھی کسی کو کوئی خوبصورت اور نظر آتی ہے نا، سب خدمت کرتے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے۔ سفر میں، حج میں، عمرے میں، کہیں بھی کوئی انٹی ہو، جوان ہو، خوبصورت ہو، ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی خدمت کرے وہ، یہ ہر آدمی، سوائے بہت ہی جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ ایک آدھ وہ ریزرو رہتے ہیں، ورنہ 99% چاہے داڑھی ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، مفتی ہو، بزرگ ہوں، قاری ہوں، انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، سب کا دل چاہتا ہے کہ یار میں ان کی جتنی خدمت کر سکتا ہوں میں کروں۔ یہ کرتے ہیں لوگ، ٹھڑک مردوں میں اللہ نے رکھی ہے، یہ نکالی نہیں جا سکتی، یہ حج کرنے سے ختم نہیں ہوتی ہے، خوب سمجھ لو۔ حج میں کوئی چیز نہیں ہے جس سے اندر کے مردانہ پن کم ہو رہا ہو۔ نماز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کے مردانہ ہارمونز یا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے وہ آپ کا کم ہو جائے، بلکہ بڑھتا ہی ہے۔ یہ ٹیسٹوسٹیرون جو ہے نا ایک مردانہ ہارمونز ہوتے ہیں مردوں میں، یہ جب تک ہوتے ہیں تو آدمی رہتا ہے، اس کی عورت کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے۔ جیسے جیسے آدمی کی عمر بڑھتی ہے یہ ٹیسٹوسٹیرون لیول آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ کم ہونا شروع ہوتا ہے۔ 16 سال میں پیک پہ ہوتا ہے، یہ 16 سال کی عمر میں یہ ابل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ 16 سال کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے، 16 سال کی عمر میں بہت پیک پہ ہوتا ہے یہ، تبھی شہوت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ نائٹ فال 2 دفعہ لڑکوں کو ہوتا ہے 16 سال کی عمر میں، دوپہر سوئے کہتے ہیں نا ٹرک الٹ گیا، پھر رات کو سوئے پھر ٹرک الٹ گیا، پھر غسل کر کے سوئے فجر سے پہلے پھر الٹ گیا۔ یہ 3 دفعہ تو ٹرک لوڈ بھی ہو رہا ہے، الٹنا اس کی علامت ہے کہ لوڈ ہو رہا ہے نا۔ تو 30 سال میں نائٹ فال نہ ہونے کے برابر ہے، جب 30 ایئرز انسان کی ایج ہوتی ہے نا تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور 40 سال میں بہت کم ہو جاتا ہے، پھر تو بہت ہی نہ، یعنی میرڈ آدمی میں تو یوں کہو کہ ہوتا ہی نہیں ہے پھر اس کو، الا یہ کہ وہ سفر میں چلا جائے کہیں بہت دور۔ تو اب یہ جو ٹیسٹوسٹیرون جو مردانہ ہارمونز ہے نا، یہ جب بات چلی پڑی ہے تو مردانہ کی جہاں بات آئے گی نوجوانوں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ یار یہ ہارمونز بڑھیں گے کیسے۔ اب آپ کو نا دماغ میں یہ چیز آ رہی ہوگی یار مفتی صاحب یہ چھوڑو، محرم کے بغیر جانا چاہیے نا محرم، اب یہ ہوتا ہے کہ ہارمونز بڑھیں گے کیسے؟ تو یہ بھی بتا دیتا ہوں، آپ ڈاکٹروں سے تحقیق کر لیں، یہ جو ہارمونز بڑھتے ہیں نا یہ کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے۔ آج کل لوگ مردانہ قوت کی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں، یہ کھا لو، یہ کشتہ کھا لو، یہ پشتہ کھا لو۔ او بھائی، نارمل آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا، تو جب اوور آل صحت خراب ہوتی ہے تو آپ پورے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اوور آل اپنی صحت کو اچھا رکھو، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے چینی چھوڑ دو، کوکنگ آئل، بولو بھائی چھوڑ دو، یہ جو آپ کوکنگ آئل کھا رہے ہو، پکا کے چیزیں، یہ کیا کرو؟ چھوڑ دو۔ چینی کیا کرو؟ آپ طاقت بنانا چاہتے ہو کھا کے، کھانے سے نہیں بنے گی، کچھ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ جب کچھ چیزیں چھوڑو گے تو جو کھا رہے ہوگے وہ ٹھا کر کے باڈی کو لگیں گی۔ ہوتا یہ کہ ہم جو میٹھا زیادہ کھاتے ہیں نا، پھوڑتے پھاڑتے رہتے ہیں، روٹی میں بھی کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے، چاول میں بھی بہت زیادہ ہے۔ جب یہ دیکھو، یہ جم میں آپ جاتے ہیں، یہ میری بات کی تائید کریں گے، یہ ہمارے ایک زمانے میں انگلش کے ٹیچر تھے یہ، تو کچھ دن میں نے ان سے انگلش پڑھی ہے، یہ بھی میری بات کی تائید کریں گے، لیکن آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں وہ تائید کریں گے۔
جب ہم شوگر والی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں نا, جو فل کارب ڈائٹ ہے, چاول, روٹی اور اللہ بھلا کرے آلو میاں آپ زیادہ کھاؤ گے نا, تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہماری باڈی کا شوگر لیول بڑھتا ہے, پھر انسولین نکلتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, تو ہماری باڈی سارا دن شوگر ہی کے خلاف فائٹ کرتی رہتی ہے. جو باڈی کو اور بہت ساری چیزیں چاہیے نا, کچھ جذب کرے ہماری باڈی میں, آئرن جذب ہو, جو بہت سارے منرلز ہیں, وائٹامنز ہیں, وہ جگہ نہیں بنا پاتے اپنی, سمجھتے ہو, وہ جگہ نہیں بنا پاتے. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے, جیسے لوگ دودھ پیتے ہیں نا ناشتے کے بعد. اب آپ نے 2 پراٹھے کھا لیے, اب جب آپ 2 پراٹھے کھا کے دودھ پیو گے تو دودھ آپ کی باڈی کا حصہ بنے گا؟ وہ تو پراٹھوں سے بھر گئی ہے نا باڈی کو, تو وہ پراٹھے ایڈجسٹ ہونے میں ہی 6 گھنٹے لگا دے گی, وہ کیا خیال ہے پراٹھے ہضم ہونے میں, تو وہ باقی چیزیں تھوڑی اس کو موقع ملے گا. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر حکیم لوگ دوا بتاتے ہیں جی صبح نہار منہ کھانی ہے. وہ کیوں بتاتے ہیں؟ صبح نہار منہ آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے, وہ قوت جاذبہ اس میں ہوتی ہے, جذب کرنے کی طاقت اور صلاحیت ہوتی ہے, جو چیز ڈالیں گے وہ ٹھا کر کے جذب کرے گا. تبھی افطار میں ہم جو کھاتے ہیں جزو بدن بن جاتا ہے وہ, کیونکہ معدہ خالی ہوتا ہے اور باڈی میں شوگر نہیں ہوتی, ہماری شوگر کی کمی ہوتی ہے, تو وہ باڈی مانگ رہی ہوتی ہے, تو جو ڈالیں گے نا باڈی کے اندر کھائیں گے وہ جزو بدن بنے گا. اب جب آپ نے روٹی چاول اپنی خوراک میں زیادہ بنایا ہوا ہے, زیادہ حصہ کھا رہے ہیں, تو شوگر کو ہضم کرنے میں ٹائم لگتا ہے. انسولین جو ہم ٹون ہو جاتے ہیں نا میٹھا کھا کے, آپ نے دیکھا ہوگا میٹھا کھا کے ہم ٹون ہوتے ہیں نا, وہ ٹون ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری باڈی کو ورک کرنا پڑتا ہے. تو باڈی کا سارا بوجھ جو ہے وہ شوگر کو کے لیول کو کنٹرول کرنے میں لگ رہا ہوتا ہے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ باڈی کو جو بہت زیادہ ہمارے منرلز چاہیے, زنک ہماری باڈی میں عمر کے ساتھ ساتھ بہت جلدی سے کم ہوتی ہے, تیزی سے کم ہونا شروع ہوتی ہے, تو یہ منرل آہستہ آہستہ شارٹ ہونا شروع ہوتے ہیں باڈی سے, اور آپ بڑھاپے کی طرف باڈی, ایک تو بڑھاپے کی نیچرل ایج ہے, آج کل اس نیچرل عمر سے پہلے ہی بڈھے ہو رہے ہیں ہم لوگ. تو اس لیے آپ چاہتے ہو نا آپ کی صحت اچھی ہو جائے, تو آپ کو اینٹی ایجنگ چیزیں کھانی پڑیں گی. 16 سال کا نوجوان لونڈا لپاڑا کتنا بھی غلط کھائے نا, پھر بھی اس کا ٹیسٹوسٹیرون لیول کہاں ہوتا ہے؟ پیک پہ ہوتا ہے. اب جب عمر آپ کی بڑھتی ہے تو پھر آپ کو وہ چیزیں جو آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیں, ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا ہے. کھانا مزید کچھ نہیں ہے, آپ نے کھانا چھوڑنا ہے. آپ نے نہیں آئی بات, میرا خیال ہے. تو غلط چیزیں جب چھوڑ دیں گے نا, تو تھوڑی تھوڑی بھی کھائیں گے وہ ٹھا کر کے باڈی کو لگیں گی. تو غلط چیزیں چھوڑ دو آپ. غلط میں کیا ہے؟ چینی چھوڑ دو بھائی. جتنے بھی کوکنگ آئل آ رہے ہیں ان کو گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دو, ان کی جگہ دیسی گھی لے آؤ. اب آپ بولو گے بھائی تمہارا باپ خریدنے کے پیٹرول کے پیسے ہیں نہیں, دیسی گھی تمہارا باپ خریدے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بڑے کام کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. تو بھائی دیسی گھی بہت تھوڑا استعمال کر لو نا, مہنگا ہوتا ہے لیکن کوکنگ آئل جتنا ڈلتا ہے نا دیسی گھی, اس کا آدھے سے بھی کم ڈلتا ہے. دیسی گھی میں پکا لو. اور آسان حل آپ کو بتاتا ہوں, سوراب گوٹ پہ جاؤ, دمبے کی چربی چکی خرید کے لے آؤ, چکی خرید کے لاؤ دمبے کی. اس میں بڑے منرلز ہوتے ہیں, بہت سارے جو ہماری باڈی کو چاہیے نا اس میں ہوتے ہیں, وہ چکی میں. آپ نے کیا کرنا ہے, چکی کو تھوڑے تھوڑے ٹکڑے کر کے ہانڈی میں, اسٹیل کی دیگچی لے لو کیونکہ سلور کے برتنوں میں نہیں پکانا چاہیے چیزوں کو. تو آپ نے کیا کرنا ہے, وہ چکی کو لے کے آپ نے ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا شروع کرو. میں ایک دفعہ غلط تجربہ کر چکا ہوں, میں اپنے تجربوں سے آپ کو چاہ رہا ہوں فائدہ پہنچاؤں. آپ نے اس چکی کو ہلکی آنچ پہ پکانا شروع کرنا ہے, تھوڑا سا پانی ڈال لو, بے شک کوئی حرج نہیں. تو جب اس کا تیل نکلنا شروع ہو جائے نا, تو اس کو جیسے جیسے گھی نکلتا جائے اس کو الگ برتن میں نکالتا ہوں. میں نے غلطی یہ کی تھی کہ وہ میں نے کہا جب آخری دم تک تیل نکلے گا نا تو نکالتا رہوں گا, اس میں جل جاتا ہے, کیونکہ جو پہلے چربی میں آئل نکل چکا ہے وہ جل جاتا ہے. تو جیسے جیسے اس کو آئل نکلتا جائے اسے دوسرے برتن میں نکالتے جاؤ. پھر آخر میں جب آپ کو لگے گا نا یہ جلنے لگی ہیں بوٹیاں, تو پھر چھوڑ دو اس کو. تو وہ جو تیل نکلے گا, وہ جو گھی نکلے گا, اسے اپنے وہ آپ کسی ٹھنڈا کر کے اس کو سیو کر لو. اور پھر میرے بھائی اپنی امی سے بولو, جو بچے ہیں جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی بیگم سے بولیں اپنی ذمہ داری پہ کہ کھانا اسی میں پکے گا. یہ تھوڑا ڈلے گا, یہ زیادہ نہیں ڈلتا, تھوڑا ڈلے گا. پراٹھا کس میں پکے گا بول لو نا, اس میں مزہ نہ آئے پیسے واپس. اس سے آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ ابلنا شروع ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ امی کو نہیں سمجھاؤ, امی کو کیا پتا ٹیسٹوسٹیرون کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیا کہہ رہے ہیں, کیا کریں اب امی کو نہیں, پھر اپنے خود کرو نا. میں بھی گھر والوں کو سمجھاتا ہوں, نہیں سمجھ میں آتا نا گھر والوں. تو میں نے اپنے لیے ایک الگ فریج لے لیا چھوٹا سا, دمبے کی چربی لا کے اس میں رکھ دی,
بقرعید میں لا کے رکھی تھی, اب تک توفیق نہیں ہوئی اس کا, ٹائم ہی نہیں مل رہا. تو ہم بھی باتیں ہی کر رہے ہیں, کھام بھی وہی پراٹھے رہے ہیں ہوٹل کے, لیکن باتیں تو اچھی کرنی چاہیے نا انسان کو. لیکن میں آپ کو صحیح بات بتا دوں, چند دن آپ خوراک پہ کنٹرول کر لو, زندگی بن جائے گی, مزہ نہ آئے پیسے واپس. ایسی زندگی اچھی ہو جائے گی نا, صحت خاندانی ہو جائے گی, آپ کو لگے گا اچھا یار اس کو بولتے ہیں صحت, اس کو بولتے ہیں. ابھی ہم لوگ سب بیمار ہیں, سب بیمار چل رہے ہیں, اتنی گند بلا کھا رہے ہیں نا ہم لوگ. چند دن خوراک پہ کنٹرول کر لو. تو آپ نے کیا کر, دوبارہ سے یار اس کو تو کنٹینیو چلنے دو نا. اچھا میں نے یہ کیا تھا, ہم نے اس دفعہ اونٹ قربان کیا نا, اس میں بہت تھوڑی چربی نکلی, تو میں نے اونٹ کی چربی کا گھی نکالا. میں نے ولاگ نہیں بنایا اس کا, لیکن بنانا چاہیے تھا. تو اب سوچ رہا ہوں دمبے کی چربی کا بناؤں, اس سے لوگوں کو بڑی وہ ملتی ہے نا, بڑی چربی ملے, چربی دیکھ کے طاقت آ جاتی ہے ان میں. تو اونٹ کی چربی کا میں نے بنایا تھا, اس کو کاٹ کے نا چربی کو اسی طرح پکا کے, اونٹ میں چربی بہت تھوڑی ہوتی ہے, تو 2 بوتلیں اتنی بڑی بڑی گھی نکل آیا تھا اس کو. تو میں جس ہوٹل سے پراٹھے منگواتا ہوں نا, مجھے ہوٹلوں کے پراٹھے پسند ہیں, تو اس ہوٹل والے کو میں نے وہ گھی رکھوا دیا اس کے پاس کہ اس چربی میں گھی پراٹھا بنا کے دو. تو وہ میں نے پورا ختم کر دیا الحمدللہ. اونٹ کی چربی تو بہت مفید ہے صحت کے لیے. تو یہ جو کوکنگ آئل ہے نا, اس سے آپ اپنی جان چھڑائیں, ورنہ یہ آپ کی جان لے لے گا. جب بیمار ہو گئے نا, اتنے یار ایسے بچوں کے کڈنی فیل, شوگر اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہو رہی ہے. 25 سال کا جوان آدمی ہارٹ اٹیک, 30 سال کا جوان آدمی ہارٹ اٹیک, 35 سال کا پٹھان پشاور کا جس کا میں نے وہ ولاگ بنایا تھا. اتنے صحت مند لوگ بھی کیا ہو رہے ہیں, 35 سال میں ہارٹ پیشنٹ بنے ہوئے ہیں. تو یہ انہی گند بلا کھا کے تو بنے ہوئے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, چینی سے جان چھڑانی ہے, اور میٹھے سے, صرف چینی نہیں ہے, میٹھا زیادہ چھوڑ دو آپ. اور دوسرا کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے, آئل سے کیا کرنی ہے, جان چھڑانی. تو جاؤ وہاں سے, یہ جو جتنے بھی ویجیٹیبل کے آئل ہوتے ہیں نا, جو جیسے سرسوں کا تیل ہے یا اس طرح کے, یہ پکائے نہیں جاتے. اب پکائے بغیر مزہ نہیں آتا کھانے میں, تو پکانے سے نا ان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے, ان کی تاثیر چینج ہو جاتی ہے. تو پکانے کے لیے اللہ نے صرف جانور کا فیٹ رکھا ہے, یہ دمبے کی, کیونکہ گوشت اللہ کو پتا تھا پکائے بغیر نہیں کھایا جاتا. تو اللہ میاں نے کیا کیا, جانور کے اندر ہی چربی پیدا کر دی, تاکہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں گوشت کی صورت میں گفٹ ملا ہے وہ پورا گفٹ ہو جائے. دیکھو بڑی کمپنیاں جب کوئی چیز دیتی ہیں نا, تو پوری پیکنگ کے ساتھ دیتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے شہد ملتا تھا, اس کے اندر چمچ بھی ہوتا تھا, کسی چمچ سے نکال کے کھائیں آپ. بچوں کے لیے جو میڈیسن آتی ہیں, دوائیں آتی ہیں, ڈراپر بھی اسی میں ہوتا ہے, سیرپ کے ساتھ ڈراپر موجود ہے, کہ اسی ڈراپر سے آپ نکال لیے گا. تو اللہ میاں نے جانور کے اندر چربی اس لیے رکھی ہے کہ کوکنگ آئل تو آج ایجاد ہوئے ہیں نا, گوشت تو صدیوں سے کھایا جا رہا ہے. اللہ کو پتا تھا یہ پکائیں گے کس چیز میں, گوشت اگر اسی بوائل کر کے کھائیں مزہ تھوڑی آتا ہے, وہ تو اور گھن آتی ہے. گوشت کا تو جب تک آئل نہ ڈالیں, کوئی چکنائی نہ ڈالیں, پکتا ہی نہیں ہے, وہ صحیح ذائقہ ہی نہیں آتا اس میں. تو اللہ میاں نے کیا کیا, اللہ میاں نے بہت انڈونیشین زبان میں ان کو ترجمہ کر کے پتا چل جائے, تاکہ ان کو بھی پتا چلے اللہ میاں کیا کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کو بھی بتائیں بھائی انڈونیشیا زبان میں, ملائی زبان میں ترجمہ کر کے. ملائی تو ملیشیا کی زبان ہے. اچھا خیر, ان کو ملائی کی فضیلت بھی بتائیں. تو اللہ میاں نے کیا کیا کہ اللہ میاں نے بولا کہ یہ جو جانور ہے اسی کے اندر چربی پیدا کر رہا ہوں, تو اسی چربی میں تم نے گوشت پکا کے کھانا ہے. اچھا یہ اتنی بڑی نعمت ہے چربی, جانور کی میں جو چربی ہوتی ہے نا, فیٹ ہوتا ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نے, جب یہودیوں نے اللہ کو بہت, موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا اور اللہ کے حکام کی دھجیاں اڑائی نا یہودیوں نے, قرآن کہتا ہے نا جب بھی ہم پیغمبر بھیجتے تو یہ مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ میاں نے یہودیوں سے کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہوگی اس وقت کہ میں تم پہ کچھ چیزیں بطور سزا کے حرام کر رہا ہوں. اب تمہاری توبہ تو قبول ہوگی لیکن دنیا میں سزا ملے گی. تو اللہ میاں نے کیا کہا, یہودیوں پر جانوروں کی چربی حرام کر دی. تو چربی جو حرام ہوئی ہے یہ بہت بڑی نعمت تھی جس سے اللہ نے یہودیوں کو محروم کیا. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا, اللہ کہتے ہیں ہم نے اونٹ کی چربی, گائے کی چربی ان پہ حرام کر دی, جانوروں کی چربی, کہ گوشت اب چربی میں نہیں پکانا تم نے. تو آپ مجھے بتاؤ اگر یہ جانوروں کا جو فیٹ ہے یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا تو اللہ اس نعمت کو یہودیوں سے چھینتے ہیں بھائی؟ بلکہ اللہ, یہودی کہتے ہیں اللہ تو ہم پہ اتنا مہربان ہے, ہم گناہ کر رہے ہیں اور تو نے ہم پہ چربی حرام کر دی تاکہ ہم فیٹ کے بغیر گوشت کھائیں اور لائف کو کیا کریں, انجوائے کریں. اللہ کو پتا تھا اس چربی میں وہ کچھ ہے جو گناہگاروں کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, مت کھاؤ, مزے کی چیز ہے, تمہیں پابندی ہے تم پہ کھانے پہ, سمجھتے ہو؟ تو اس سے پتا چلتا ہے کچھ ہے اس میں. ہم نے کیا کیا, ہم سے کچھ ایسے گناہ ہوئے کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے کہا تم پہ ایسے حرام کروں گا کہ تمہیں ندامت بھی نہیں ہوگی.
وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ہم سے جب گناہ ہوا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے جو کوکنگ آئل والی کمپنیاں ہیں نا ان کو کہا، اللہ یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم لوگ ڈبوں والا تیل نکالو مارکیٹ میں، لوگ خود بخود یہ جانوروں کی چربی چھوڑ کے ڈبے پہ سیٹ ہو جائیں گے آ کے، اور جانوروں کی چربی میں کہیں گے اسمیل آ رہی ہے، اس سے کیا آ رہی ہے؟ اسمیل آ رہی ہے، بیٹا یہ چربی ہٹا کے گوشت کھانا۔ تو یہ زیادہ بڑا ہم سے کچھ گناہ ہوا ہے کہ یہودیوں پہ تو اللہ نے حرام کی، یہودی اس سے ٹینشن میں آئے، ہم خوش بھی ہیں کہ ہم نے چربی سے جان چھڑا لی اور ہم ڈبوں پہ آ کے سیٹ ہو گئے، اس میں خرچہ بھی زیادہ ہو رہا ہے، صحتوں کی ایسی کی تیسی ہو رہی۔ میں ایک ڈاکٹر سے ملا ہوں جو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں، اس فیلڈ کے خوراکوں کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ آج جو ہماری پاکستانی قوم پیسہ بچا رہی ہے نا، اس لیے اچھے والے آئل نہیں لے رہی کہ کوکنگ آئل لیں گے سستے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اس سے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اس بیماریوں پہ پیسہ 20 گنا زیادہ خرچ ہو رہا ہے۔ یعنی اگر وہ زیتون کا اوریجنل تیل لے لیتے یا دیسی گھی لے لیتے نا، بیماریوں پہ اتنا خرچ نہیں ہوتا، تو پیسہ ادھر سے بچا کے کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ ادھر خرچ ہو رہا ہے، تو لیکن اس پہ خوش ہیں۔ اب ایک آدمی کو بیمار ہو گیا، وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کے 20 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، اس پہ وہ روئے گا نہیں، وہ کہے گا یہ تو مجبوری ہے بھائی قدرت کی طرف سے۔ ابے تو یہ 20 لاکھ دیسی گھی پہ خرچ کر لیتا نا، 5 لاکھ خرچ ہوتے اور یہ 15 لاکھ وہ گھی تیرے بولتے کیوں نہیں بچا لیتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو دو چیزوں سے سچی مچی کی جان چھڑا لو۔ ایک کوکنگ آئل میں نے نہیں ابھی تک چھڑائی ہے، کم کر دیا میں نے، صبح صرف پراٹھے پھوڑتا ہوں کیونکہ وہ اونٹ سے جو گھی نکالا تھا وہ ختم ہو گیا، دیسی گھی بھی ختم ہو گیا، گائے ختم ہو گئی۔ وہ ہوا یہ کہ ہماری جو گائے تھی جس کا میں نے گھی نکالا تھا، اب وہ گائے کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ وہ بیچاری بیمار ہو گئی۔ وہ کیوں بیمار ہوئی؟ ابھی زیادہ باتیں کروں گا، جن صاحب کی وجہ سے بیمار ہوئی وہ پھر ناراض ہوں گے، کسی کی وجہ سے، وہ کسی کی غم میں وہ کیا ہو گئی؟ بیمار ہو گئی۔ تو اس کے دودھ کم ہو گیا، جب دودھ کم ہو گیا تو کھا زیادہ رہی تھی، آؤٹ پٹ اس کا مجھے لگا ایک دن یہ مجھے بھی کھا جائے گی۔ یہ گائے اتنا کھاتی ہے نا کہ اگر وہ دودھ نہیں دے رہی تو وہ جائیدادیں کھا جاتی ہے، کیونکہ باندھ کے کھلاؤ نا صبح شام، وہ روزانہ ہمارا خادم اتنے کا چارہ، میں نے کہا بھائی یہ تو مجھے کھا جائے گی تھوڑے دنوں میں بھائی، تو بیمار ہو گئی، وہ میری غلطی سے بیمار ہوئی ہے۔ تو وہ اب جناب کیا ہوا کہ وہ ہم نے بیچ دی ہے، اس لیے اب گھی بھی مارکیٹ سے کیا ہو گیا؟ شارٹ ہو گیا۔ اب ہمارے گھر میں کوئی کہیں اور سے گھی لو اطمینان نہیں ہوتا، اور گھی لو تو ہمارا خاندان اتنا بڑا ہے کہ وہ تو ایک ایک چمچ بھی نہیں آتا، تو اپنی گائے کا ہونا بہت ضروری ہے، تو دوبارہ خریدیں گے انشاءاللہ، صلو علی الحبیب۔ تو اونٹ کی چربی ہم نے نکالی تھی، وہ ہم نے ہوٹل والے کو دی، اب وہ چربی ختم ہو گئی، تو دوبارہ ہم کس پہ سیٹ ہو گئے؟ آئل پہ سیٹ ہو گئے۔ تو میں نکالوں گا اپنے آپ کو اس آئل سے انشاءاللہ دوبارہ۔ میں کچھ ابھی سوراب کوٹ جانے کا ٹائم نہیں مل رہا، اور جو دمبے کی چربی بقرعید کی اب تک پڑی ہوئی ہے فریزر میں، وہ انشاءاللہ اب مجھے دوبارہ یاد آیا، اس کو نکال کے گھی نکالتا ہوں اس کا، وہ بہت مزے کا ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھو، اچھا کسی کو بتائے بغیر کھلاؤ کہ یہ چربی ہے، بتائے بغیر کھلاؤ، وہ بڑی تعریف کرے گا، یار یہ تو بڑا خوشبودار گھی ہے، کہاں سے لیا؟ جیسے ہی آپ نے بتا دیا نا یہ اونٹ کی چربی ہے، الٹی کر دے گا وہ، ایک دماغ خراب ہو چکا ہے، کہا گا یہ دمبے کی چربی ہے، اوہو یار میں تبھی تو کہوں یہ کیا عجیب عجیب سا ہو رہا ہے یار، مجھے کیا کھلا دیا۔ یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا، جب کسی چیز کے خلاف، جیسے بچوں کو نا دیسی گھی سے آج کل اسمیل آتی ہے، حالانکہ وہ خوشبو ہوتی ہے، اس کے لیے تو ترستے ہیں ہم کہ یار دیسی گھی میں وہ خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، اور آج کل کے بچے اس کو کیا کہتے ہیں؟ امی اس میں اسمیل آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اسمیل آ رہی ہے، اس میں دماغ خراب ہو گیا میرے بھائی، جو خوشبو تھی اس کو آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اسمیل کہہ رہے ہو۔ تو جلدی جلدی میں بتا دوں آپ نے کیا کرنا ہے۔ میں نا اب صحت کی چیزوں کو لے کر آؤں، میں اوور آل تو آپ جو ڈاکٹر سے ہی رابطہ کریں گے، لیکن کچھ تو بنیادی چیزیں ہیں، لوگ بہت ڈرتے ہیں کہ ہم ہی نہیں کر سکتے۔ میں تو ابھی میں نے آج سارا دن بیٹھ کے خشخاش کوٹی ہے، سارا دن تو نہیں کہنا چاہیے، 2 گھنٹے خشخاش کو میں نے کیا کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کوٹا ہے بیٹھ کے 2 گھنٹے، اتنا میرے پاس ٹائم ہے نہیں، آج نکالا ہے میں نے، بہت دنوں سے پڑی ہوئی تھی۔ وجہ اس کی یہ کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال کرنا ہے، تو خشخاش جو ہے نا، خشخاش کو آپ کوٹیں، ایک بہت بڑے ماہر حکیم ہے، انہوں نے مجھے نسخہ بتایا تھا اور یہ بہت فائدہ مند ہے۔ خشخاش کو آپ کوٹ کے نا اس کا دودھ نکالیں، وہ نچوڑتے ہیں نا دودھ نکلتا ہے۔ اب میں پورا نہیں بتا رہا نسخہ کہ مجھے قبلہ حکیم سمجھنا شروع کر دیں آپ لوگ۔ اور ناریل کا پانی نکالو آپ، اور پستہ اور یہ بادام شدام، یہ 2-4 چیزیں یہ اپنے خرچے پہ کھا لیا کرو، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں یہاں میں ریسیپیز نہیں بتاؤں گا۔ تو اچھا ایک ریسیپی میں بتا دیتا ہوں، جو بہت ہی باریک لونڈے لپاڑے ہیں نا کراچی کے گٹکے والے، ان کے لیے ابھی بتاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، ان کے لیے میں ایک ریسیپی بتاؤں گا دیسی، کیونکہ وہ تجربہ ہے، وہ کچھ میوہ جات ہیں وہ میں بنا کے بتاؤں گا انشاءاللہ۔
تو وہ جتنے باریک باریک لونڈے لپاڑے ہیں نا گٹکے کی وجہ سے یا ویسے ہی ان کی ایکس رے رپورٹ قمیض اتارتے ہی پسلیاں نظر آتی ہیں، وہ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ ہٹے کٹے ہو جائیں گے. وہ بہت زبردست چیز ہے. وہ مجھے بتائی تھی جب میں 18 سال کا، میں بہت باریک تھا، بہت باریک. تو مجھے ایک حکیم نے بتائی تھی وہ، اور وہ اس میں کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے، بہت زبردست چیز ہے. وہ بہت صحت اچھی ہو جائے گی، بال گھنے ہو جائیں گے آپ کے اسکن بڑی زبردست ہو جائے گی، اور جو ہے آپ کا دماغ بہت معطر ہو جائے گا. تو وہ کبھی ریسیپی انشاءاللہ بتاؤں گا میں. وہ ولاگنگ، یہ چیزیں ہم نے ولاگنگ کے لیے تاکہ ہمارا مذہبی چینل جو ہے نا وہ خراب نہ ہو ان چیزوں سے، ٹھیک ہے. اب مذہبی چینل میں ہمارے جناب تقریریں آ رہی ہیں، یا پھر دیسی گھی بنانے کا طریقہ بھی آ رہا ہے، تو اچھا نہیں لگتا. ہم نے کہا یار یہ چیزیں اس چینل سے الگ کرو، دیسی گھی بھی. تو خیر، تو آپ نے کیا کرنا ہے، چربی کو پگھلا کے گھی نکال لو، ٹھیک ہے نا. سوراب گڑ جاؤ، وہاں سے دمبئی کی خالی چربی بھی مل جاتی ہے، تو چربی کو پکا لو آپ ایسا بہترین. اور پھر کسی کو بتاؤ نہیں کہ چربی ہے، کھلا دو اس کو، کھاتا رہے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ چربی کھا رہا ہوں میں. وہ زیادہ مزہ آئے گا اس کو کھانے میں. تو آپ دیکھو، اگر آپ نے چینی کم کر دی اپنی زندگی سے، اور روٹی چاول ختم نہ کرو، کم کر دو، ختم نہ کرو بلکہ کیا کر دو، کم کر دو. اچھا ایک بات میں، جب آپ روٹی چاول کم کرو گے نا تو آپ کو کمزوری محسوس ہوگی. مجھے اس اشکال کا کہیں جواب نہیں ملتا تھا کہ یار ہم جب روٹی چاول کم کھاتے ہیں تو ویکنس محسوس ہوتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جسم میں کمی ہے. تو پھر ہم دوبارہ کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کمزور کیوں کریں. پھر مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس سے اس کا جواب ملا. میں نے بی بی سی کا جو میڈیکل سائنس کا پیج ہے اس پہ بھی دیکھا ہی ہے. بی بی سی میں تو بڑی مستند، اکثر 99% تو بڑی مستند رپورٹیں آتی ہیں میڈیکل سائنس کے حوالے سے. وہاں سے بھی تصدیق ہوئی، ان ڈاکٹر سے بھی. ہوتا یہ ہے کہ میٹھے کی نا انسان کو ایسے عادت پڑتی ہے جیسے چرس کی عادت. میٹھے کو نشہ ڈکلیئر کیا ہے ڈاکٹروں نے، یہ ایک نشہ ہے. جب آپ میٹھا کھاتے رہتے ہو نا، تو جب آپ چھوڑتے ہو تو آپ کو جیسے کوئی چرس پیتا رہے یا چائے کا عادی ہو، کافی کا عادی ہو، جب چھوڑتا ہے تو باڈی میں کمی محسوس ہوتی ہے نا. اس کا دل چاہتا ہے میں چائے پیوں، اس کا دل چاہتا ہے میں کافی پیوں. تو وہ جو دل چاہ رہا ہے وہ باڈی میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ آپ کے دماغ کی کیا ہے، وہ دماغ کی سوچ ہے، دماغ کو عادی بنا دیا ہے. تو ہماری جو کھوپڑی ہے نا، یہ میٹھے کی عادت اس کو ہو جاتی ہے. اب ہم روٹی میں، چونکہ روٹی میں نشاستہ بہت زیادہ ہے، چاول میں نشاستہ بہت زیادہ ہے. جب آپ روٹی چاول چھوڑتے ہو نا تو آپ کو شوگر کی کمی محسوس ہوتی ہے، آپ کا دل چاہتا ہے میں کھاؤں. اس کا وہ کمزوری نہیں ہے، وہ ایک ایڈکشن ہے، وہ عادت ہے، ایڈکٹ ہو چکے ہیں آپ اس کے. اس کا حل یہ کہ آپ چھوڑ دیں. چند دن تک جب نہیں کھائیں گے نا تو وہ فیلنگ ختم ہو جائیں گے آپ. اب میں نے اکثر دیکھا ہے جو لوگ کھانے کے بعد میٹھا کھاتے ہیں نا، میٹھا لازمی کسٹرڈ اور وہ یہ سب کھا رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمیں تسلی نہیں ہوتی جب تک کھانے کے بعد ہم آئس کریم نہ کھا لیں یا زردہ نہ کھا لیں یا میٹھا نہ کھا لیں، ہمیں جسم میں کمی محسوس ہوتی ہے. تو وہ کمی نہیں ہوتی، وہ آپ کو چونکہ لت پڑ چکی ہے تو دماغ بار بار آرڈر دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی باڈی میں کسی چیز کی کمی ہے. تو وہ کمی ہوتی نہیں ہے، باڈی میں کوئی کمی نہیں ہوتی، دماغ خراب ہوا ہوتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ چھوڑ دو، تھوڑے دنوں تک چھوڑ. 21 دن ایک لمسم ایک ٹائم ہے، 21 دن تک آپ نے چھوڑ دیا تو پھر وہ بری لگنے لگے گی آپ کو. پھر آپ میٹھا جس دن کھاؤ گے آپ کو لگے گا باڈی میں میٹھا کیا ہو گیا ہے، زیادہ ہو گیا، تو سیٹ ہو جاؤ گے آپ. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اس سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے کہ صاحب کیا کس سے لے کے بیٹھے گئے، فائدے کی باتیں ہیں یہ بس کر کے پھر میں سوال جواب کی طرف آتا ہوں. میں نے ایک دفعہ کیا کیا، 8-10 سال پرانی بات ہے، کولڈ ڈرنک شوگر فری پی لی. مجھے کسی نے کہا شوگر فری کولڈ ڈرنک پینی چاہیے. میں نے جب شوگر فری کولڈ ڈرنک پی ہے تو مجھے اتنی زیادہ طلب ہوئی نا تھوڑی دیر میں شوگر والی کولڈ ڈرنک کی، مجھے لگا مجھے شوگر کی کمی ہو گئی ہے. تو میں گیا باقاعدہ اسپرائٹ شوگر والی لے کے آیا، میں نے پی ہے، پھر مجھے تسلی ہوئی ہے. اب میں پریشان ہو گیا یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. تو میں نے کسی ڈاکٹر کو بتایا، ڈاکٹر نے کہا اصل میں آپ نے جب بھی کولڈ ڈرنک پی ہے ہمیشہ شوگر والی پی ہے نا، تو اس دفعہ جب شوگر فری پی ہے تو دماغ نے کہا کہ وہ غلط ہوا ہے. کولڈ ڈرنک تو مل گئی ہے، چینی نہیں پیتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہیں پیتا تو کولڈ ڈرنک پینے کا دل تھوڑی چاہتا، لیکن جب شوگر فری پی ہے تو دماغ نے کہا آدھا کام ہوا ہے آدھا رہ گیا ہے. تو یہ عادت پڑتی، شوگر کی کمی نہیں ہوئی تھی، کوئی کہیں بھی کمی، اگر کمی ہوئی ہوتی تو کولڈ ڈرنک پیے بغیر بھی دل چاہنا چاہیے نا، دل تو نہیں چاہ رہا تھا ویسے ہی پی لی ہم نے. تو شوگر جس کو کھانے کی عادت ہو جائے نا تو اس کے لیے شوگر چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو اس کا حل یہ کہ 21 دن تک بالکل پرہیز کرو. 4-6 دن دماغ خراب ہوگا، بار بار دل چاہے گا وہاں سے 6 لڈو وہاں سے کھا لوں، 4 رسگلے وہاں سے اٹھا لوں، یہ برگر پھوڑ دوں، یہ پیزا پھوڑ دوں. تو چند دن اللہ کا نام لے کے صبر کر لو، اس کے بعد اس کی عادت ختم. اس کے بعد پھر زندگی کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا، ایسا جسم ہلکا پھلکا، جو کھاؤ گے ٹھا کر کے باڈی کو لگے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک تو دیکھو یار، شوگر تو تھی نہیں نا خوراک میں،
कहां थी शुगर? एक वक्त खजूरें खा ली तो 24 घंटे तक फिर कुछ खाया ही नहीं। अब तो सुबह भी पराठे फोड़ रहा है, दोपहर भी चावल रोटी, रात को भी चावल और रोटी भर भर के। एक रोटी में पता नहीं कितने चम्मच चीनी होती है जो हम एक रोटी खाते हैं, इतनी शुगर है उसके अंदर। तो आप अगर चाहते हो ना कि जवान हो जाओ दोबारा, तो आपको शुगर को अपनी जिंदगी से, बोलो, मैं नहीं कह रहा 100% निकालना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। आप अभी तो निकाल दो, बिल्कुल आदत खत्म करो, फिर थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करना, इतनी जितनी जरूरत है बॉडी को। तो ये शुगर निकाल दो और कुकिंग ऑयल निकाल दो, तो उससे फायदा ये होगा कि फिर जो खा रहे हो ना वो बॉडी का हिस्सा बनेगा। समझते हो? रह क्या जाएगा फिर? आपको क्या खाएं फिर? जब शुगर भी निकाल दी और आपने कुकिंग ऑयल भी निकाल दिया, तो रह क्या गया? जो रह गया सब खा जाओ। और अजीब बात आपको बताऊं, ये जो चीनी है ना, चीनी, आप 2 गिलास गन्ने का रस पी लो, इसमें इतनी चीनी नहीं होती। ये जो रिफाइंड चीनी है ना, ये टोटल शुगर ही शुगर है। अगर मीठा खाने का दिल किया करे ना, तो साफ सुथरा किसी गन्ने वाले से, साफ सुथरा होता नहीं है लेकिन कहीं मिल जाए तो पी लिया करो, उससे इतना मसला नहीं होता। गुड़ खाने से भी इतना मसला नहीं होता, क्योंकि गुड़ में शुगर भी है, बहुत सारे मिनरल्स भी है गुड़ के अंदर, बहुत सारी चीजों का मजमूआ है गुड़। ये जो शुगर हम खा रहे हैं, ये तो टोटली है ही शुगर ना, इसमें तो शुगर के अलावा कुछ भी, 1 चम्मच भी बहुत है। तो अगर शुगर नहीं छूटती ना आपसे, नहीं मीठा, तो कम से कम चीनी से ही अवॉइड कर लो। करेगा कोई भी नहीं। मैं खुद अभी जाके तो पता नहीं क्या फोड़ पाड़ दूं जाके। बातें अच्छी करनी चाहिए बहरहाल इंसान, लेकिन मेरी खुराक बहुत कम है। कभी आप मेरे साथ सफर करें ना, तो मैं खाने पीने की बातें ज्यादा करता हूं, खाता अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। अगर कभी मुझे आप फोड़ते हुए देखें, मुफ्ती साहब दबा के फोड़ के खा गए ना तेरे पराठे, तो समझ लो कि 2 टाइम से खाया हुआ नहीं है। फिर 2 टाइम खाया हुआ नहीं है, तो एक ही टाइम पे हम तबीयत से फोड़ते हैं, उसके बाद फिर खाते वाते हैं। अच्छा, दूसरा, जब मैं तबीयत से फोड़ता हूं तो फिर एक्सरसाइज भी तबीयत से करता हूं। जब मैं देखता हूं मेरा वजन बढ़ रहा है, अव्वल तो मेरा वजन खुदा की तरफ से कोई गॉड गिफ्टेड है, बढ़ता ही नहीं है। इतने पराठे अगर आप लोग फोड़ना शुरू कर दो ना, आप तो धमाके के साथ फटफटा के खत्म हो जाओ। तो मैं जिस तरह से पराठे नहीं छूटते भाई। इतनी भी सेहत की फिक्र नहीं होगी, आदमी जिंदगी की लज्जतों से ही हाथ धो बैठे ना, तो पराठे तो हमारा बाप भी खाएगा। और इतना भी थोड़ी सेहत का ख्याल करना है कि बहुत ही ज्यादा खा, इतना भी यार आदमी, तो थोड़ा सा ख्याल जरूर करो। एक टाइम पे बदपरहेजी कर ली तो दूसरे टाइम पे थोड़ा ख्याल कर लिया, इस तरह से। तो आपको जो है ना, ये ख्याल करना पड़ेगा। हमारे यहाँ लोग इसको सवाब समझते हैं कि पिज़्ज़े तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हम एक निवाला भी कोई हमें खिला दे। मैं बड़ी बड़ी दावतों में जाता हूँ, इतने बड़े बड़े पिज़्ज़े ला के रख देते हैं मेरे सामने, मैं नहीं लेता। तो अब तो मैंने पॉलिसी बनाई है, फिर मैं कहता हूं किसी के बाप में दम है 2 निवाले खिला के दिखाए, हमारा भी मुकाबला है। जाओ भाई, ये ढीठ बने बगैर गुजारा नहीं है। मैं तो ऐसा मैदे का मरीज बन गया था ना, लोगों की मोहब्बतों की भेंट चढ़ावा हूं मैं। उसके यहाँ जाओ, वो मोहब्बत में छेने वाले उसने खिला दिया, उसके यहाँ गए मोहब्बत में चाय पिला दी, उसके यहाँ गए मोहब्बत में समोसा खिला दिया, उसके यहाँ गए मोहब्बत में केक खिला दिया। उसके बाद जो मेरी एसिडिटी होती थी और मैं रातों को तड़पता था, मैंने इलाज कराया, 1 महीना मेडिसिन लिए, उसके बाद जाके मेरा पेट सही हुआ है। हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था मैं जाके, फिर सिटी स्कैन हुआ आगा खान में मेरा, इतना अंदर की हालत खराब हो गई। मैंने कहा भाई ये ढीठ पन्ना दिखाना पड़ेगा, लोग मोहब्बत में मार देंगे कम बखत। जब बीमार होके पड़ूंगा ना, वो सिटी स्कैन जब हुआ कोई भी नहीं आया, वहां से कन्नी कतरा के गुजर रहे थे यूं करके ना, मुफ्ती साहब आप यहाँ से गुजर। तो बहरहाल इलाज हो गया, ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने कहा नहीं भाई, लोगों की मर्जी से जो खाता है वो परले दर्जे का बेवकूफ है। तो आप तो महीने में 1 आध दफा दावत में जाते हैं, खा लिया करें, 1 आध दफा बदपरहेजी ठीक है, लेकिन हमें तो रोग, कभी चाचा या मामू, अभी मेरे इतने रिश्तेदार हो गए, मेरे ससुर इतने माशाल्लाह, सासें इतनी, साले इतने, सालियां इतनी, कभी कोई बीमार है, कभी अभी किसी ने बताया कि फलां आपके ससुर के भाई का वो हो गया, मैं नहीं बताऊंगा क्या हो गया। मैंने कहा अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। तो वो जब घर वालों ने इसरार किया कि आपका फर्ज बनता है, मैंने कहा भाई मैं फर्ज निभाते निभाते दुनिया से चला जाऊंगा, बहुत ज्यादा फर्ज बन गए मेरे, अल्लाह न करे ससुर को कुछ हुआ तो मैं जरूर जाऊंगा। ये मैंने कह के भाग गया। मैंने कहा अल्लाह ससुर साहब को सेहत दे, उनको कुछ हुआ तो फिर मैं जरूर जाऊंगा। अब ससुर के भी रिश्तेदार, उनके भाई, उनके मामू, उनके चाचे, मैंने कहा फिर एक, जिसका एक ससुर होता है उसके लिए तो ठीक है, जिसके इतने सारे ससुर, इतनी सारी सासें हो, तो बस सास ससुर के हुकूक तो मैं अदा कर सकता हूं। आगे सास की भांजी है, सास की कजन है, वो लोग तो कर रहे होते हैं, करना चाहिए। मैंने कहा ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब हमने ढीठ पना, ये अनाउंसमेंट भी समझ लें, दावत पे आप जरूर बुलाएं, खाने पर मजबूर न करें। हम खाएंगे अपनी मर्जी से, जितना खा लिया ठीक है, नहीं तो बस बैठे रहेंगे। इसके बगैर नहीं हो सकता, मर जाता भाई मैं थोड़े दिनों में, अभी तक इंतकाल हो चुका होता मेरा। तो ये हिदायत है, उस पर अमल करें आप लोग। टेस्टोस्टेरोन लेवल इंशाल्लाह बूस्ट करेगा। अगर देखो अल्लाह ने मर्द को ये सलाहियत दी है, मर्द आदमी जल्दी बूढ़ा नहीं होता। खवातीन ये बात सुन के बहुत गुस्से में आ जाती हैं
بڑھاپا مردوں کی بیماری نہیں ہے, بڑھاپا خواتین میں آتا ہے بہت معذرت کے ساتھ. بڑھاپا عورت میں بہت جلدی آتا ہے, مرد تھوڑی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد نے 90 سال میں دوسری شادی کی, اولاد بھی ہوئی ان کے. سمجھتے ہو؟ تو کیا وہ کیا کھایا کرتے تھے؟ وہ کیا بہت طاقت کی دوائیں کھایا کرتے تھے؟ کچھ بھی نہیں, نارمل غذائیں تھیں ان لوگوں کی, اور خوش رہتے تھے, ٹائم پہ سوتے تھے, ٹائم پہ اٹھتے تھے. تو اچھی صحت کے لیے نارمل نیچرل لائف گزارو, فٹ فاٹ رہو گے. تو میں نہیں کہہ رہا 90 سال تک آپ جوان رہو گے, لیکن مردوں کو اتنی جلدی بڑھاپا نہیں آتا. آج کل جو بڑھاپا آ رہا ہے نا, 40 سال کے لونڈے لپاڑے بیکار ہو چکے ہیں, بالکل بالکل برباد ہو چکے ہیں. اتنی بیماریاں لگی ہوئی ہیں. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ خوراکیں صحیح نہیں رہی ہیں, ہماری خوراکیں ٹھیک نہیں ہے, لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہے. 2 چیزیں ٹھیک کر لو تو آپ خوش بھی رہو گے اور جوان بھی رہو گے. تو اچھا بھائی, نماز جنازہ کے دونوں سلام کے بعد دونوں ہاتھ لٹکا لینے چاہیے ہاتھ. سخی حسن چورنگی پر ایک بڑی جامع مسجد ہے, اس میں جمعے کے دن سروس روڈ میں بھی غلط پارکنگ کر. بھائی وہ مسجد والوں کو جا کے بولو, جس مسجد کا کیس ہے نا ان کو جا کے بولو نا, اس مسجد میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ وہاں جا کے امام صاحب کو بولو یہ کیا کر رہے ہیں, پارکنگ کی جگہ نہیں ہے, لوگ غلط پارکنگ کر رہے ہیں. ربیع الاول شروع ہو گیا. اچھا, کل کہیں سے گنگنانے کی آوازیں آ رہی تھی, ٹشن چل رہا تھا, کسی نے موبائل پہ لگا ہوا ٹشن. میں نے کہا یہ کون سا کوئی مائیکل جیکسن کا نیا والیوم؟ انہوں نے کہا ربیع الاول پہ ڈانس ہو رہا ہے. واقعی کل دفتر میں نا کسی نے کوئی وہ لگائی یوٹیوب پہ یا انسٹاگرام پہ کچھ لگایا تو ٹشن. میں نے کہا کیا ہو گیا, کوئی مائیکل جیکسن کا نیا والیوم ہے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ربیع الاول کی خوشی میں ڈانس ہو رہا ہے کسی علاقے میں. استغفر اللہ یار, ان کو دیکھو. تو شکر ہے مائیکل جیکسن زندہ نہیں ہے, ورنہ بہت سے لوگ جا کے مائیکل جیکسن کو کہتے یار کچھ ہمارے لیے بھی کبھی کچھ گا لو یار, ٹھیک ہے نا, ایک ڈانس ہمارے لیے بھی ہو جائے. صحابہ کے دور میں ربیع الاول کتنی دفعہ آیا یار, کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں کچھ انہوں نے اس طرح کے کوئی پروگرام کیے. میرا سوال یہ کہ وہ ربیع الاول کے بارے میں اتنا ہلکا لکھا ہوا ہے, جو رات کا کھانا نہ کھائے تو کیا وہ جلدی بوڑھا ہوگا؟ بالکل غلط ہے. رات کو تو جتنا خالی پیٹ سو گے اتنا اچھا ہے. بچوں کے لیے رات کا کھانا ضروری ہے, بچوں کا پیٹ بھرا ہوا ہونا چاہیے. بچوں کے اصول ہی کچھ اور ہیں. جب آپ 30 سال کے 25 سال کے ہو تو رات کو پیٹ, جب یہ گروتھ کا ٹائم آپ کا کمپلیٹ ہو گیا نا 23 سال میں, ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بس جتنا بڑھنا تھا اب آپ بڑھ گئے, اب مزید بڑے نہیں ہوں گے. تو اب کیا ہے کہ آپ صبح کھائیں بادشاہوں کی طرح, دوپہر کھائیں مالداروں کی طرح, اور رات کھائیں فقیروں کی طرح. اور جو ماہرین ہے نا, یہ جب میں رپورٹ پیش کرتا ہوں تو 1-2 ڈاکٹروں کی تحقیق نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہو, بہت سارے ڈاکٹروں سے کنفرم کرتا ہوں میں. پھر اور یوٹیوب پہ میں اعتماد نہیں کرتا کہ یوٹیوب پہ کسی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہوا ہے. یوٹیوب پہ صحیح بھی ہے غلط بھی ہے, بہت کچھ الٹا سیدھا آ رہا ہے. جتنے بھی جو لوگ اپنی فزیکل فٹنس کا خیال کرتے ہیں, ایکٹروں کو دیکھ لو, یہ لوگ بڑا خیال کرتے ہیں نا کہ ہم بالکل فٹ فاٹ رہے ہیں. 7 بجے شام 7 بجے کے بعد کھانا, یہ گویا ایسے جیسے ان کے اوپر حرام ہو گیا ہے, سمجھ رہے ہو. حکیم محمد سعید کا نام سنا ہے؟ 78 سال کی عمر میں 1 گھنٹہ لانگ ٹینس کھیلتے تھے. ایسی خاندانی فٹنس. انہوں نے ساری زندگی 2 وقت کا کھانا کھایا ہے. صبح 11 بجے ناشتہ, صبح نہیں کھاتے تھے, 10-11 بجے, اور پھر مغرب سے پہلے رات کا کھانا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے نا تو اندھیرے کھانے کے لیے نہیں, اندھیرے کس کے لیے؟ سونے کے لیے اللہ نے بنائے. ہمارے کھانے ہی پھوڑنے پھاڑنے کے رات کو شروع ہوتے ہیں. تو رات کو ماہرین یہ بولتے ہیں کہ اگر کسی دن کھانا رہ گیا نا 7 بجے تک نہیں کھایا, اب کھاؤ ہی نہیں, اب 1 کپ دودھ پی کے سو جاؤ. سمجھتے ہو گے نہیں, اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ دماغ میں لوگ کہتے ہیں کمزور ہو جاؤ گے, بالکل بکواس ہے, یہ فضول قسم کی باتیں. کوئی کمزوری نہیں ہوگی, جتنی آپ کو انرجی چاہیے ہوتی, آج کمی ہو جائے گی تو اگلے دن پوری کر لینا اس کو. صبح ناشتہ اچھا کر لینا. کھانے کا ٹائم صبح دوپہر ہے, رات کو کھانا بہت لائٹ. تو 7 بجے سے پہلے پھوڑ لو جو پھوڑنا پھاڑنا ہے. رات کو جتنا ہلکا سوگے نا, پیٹ ہلکا ہوگا, اتنا ہی اچھی صحت رہے گی. بڑھاپے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا, وہ رات دیر سے کھانا اور بھرے ہوئے پیٹ سونا. سب سے بڑی وجہ بڑھاپے کی یہ ہے. اور کھاتے بھی کیا ہے, پیزے پھوڑ رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا رزق کے لیے پھوڑنے کا لفظ استعمال نہ کیا کریں, یہ بے ادبی ہے. میں نے کہا جو پھوڑ رہا ہے وہ بے ادبی نہیں کر رہا, وہ جو کر رہا ہے اس کو پہلے پکڑو نا جا کے. جو اتنا یوں کر کے پھوڑتا جا رہا ہے, کھاتا جا رہا ہے, وہ اصل تو بے ادبی وہ ہے. میں تو اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ کھا تو رہا نہیں ہے نا, وہ کھا رہا ہوتا تو میں احترام سے نام لیتا. تو اس لیے میرے بھائی کھا پھر بھی لیا کرو, لیکن نظریہ صحیح رکھو نا. اس سے بیمار ہو گئے, یہ ذہن میں رکھنا. اس سے کیا ہو گئے؟ بیمار ہو گئے, یہ ذہن میں رکھنا. صحت چاہتے ہو تو رات کو بہت ہلکا. مفتی صاحب کیا نافرمان اولاد کی
توبہ اللہ قبول کرتا ہے یا اس کے لیے ماں باپ سے معافی مانگنا ضروری ہے؟ بعض صورتوں میں ماں باپ سے معافی مانگنا ضروری ہے، بعض صورتوں میں معافی مانگے بغیر بس توبہ کر لو. کبھی کوئی بہت بڑی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لے. چھوٹی موٹی غلطیاں جو گھروں میں ہوتی رہتی ہیں، کبھی ابا کے سامنے اونچی آواز ہو گئی، کبھی اماں کے سامنے، تو ہم نے علماء سے سنا ہے ان میں معافی مانگنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اب ایک گھر میں جب رہتے ہیں نا تو چھوٹی موٹی چیزیں چلتی ہیں. یہاں سے ایک بات یہ بھی بتا دوں، بعض میاں بیوی بڑے حساس ہوتے ہیں. شوہر نے بیوی کو کوئی سخت لفظ بول دیا، منہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے وہ اور کہتے ہیں مجھ سے معافی مانگو، پہلے ایکسکیوز کرو. بعض دفعہ عورت کو شوہر نے کوئی سخت لفظ بول دیا. اب بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے سخت لفظ بول دیتے ہیں، آدھے ایک گھنٹے بعد نارمل لائف شروع کر، لیکن بیگم اس میں کہ یہ اتنے سخت الفاظ آپ نے مجھے بولے کیوں؟ کیا میں ایسی ہوں؟ آپ نے کہا تھا میں یوں کر دوں گا، تو کیا واقعی آپ ٹانگیں توڑ دیں گے؟ کیا وہی سر پھوڑ دیں گے؟ یہ کو الفاظ بولنے نہیں چاہیے تھے. جہاں یہ نازک مزاجی ہوگی نا وہاں گھر نہیں چل سکتا. اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے سخت لفظ بول دیے. میرے پاس کیس آتے رہتے ہیں، بیگم بولتی ہے میرے میاں نے مجھے یوں بولا. میں نے کہا بول کے پھر کیا کیا اس نے؟ تھوڑی دیر میں سیٹ ہو گیا نا، دوبارہ تو نہیں بول رکھے. نہیں بولا کیوں؟ بولا کیوں؟ اب وہ معافی مانگے بیٹھ گئے. اسی طرح عورت بھی بعض دفعہ کوئی ایسے بوب کر دیتی ہے تو بڑے دل کا آدمی کہتا ہے چلو یار جانے دو، ہوتا ہے سب گھروں میں، سب کچھ چلتا ہے. اب مسئلہ آج کل یہ ہو گیا ہے کہ ہر جگہ وضاحتیں، ہر جگہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ ایکسپلینیشن اور اس پہ پھر معافی، یہ نہیں چل سکتا معاملہ. میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ میرے ابا نے ہمیں بہت دفعہ کوٹا بھی ہے پکڑ کے. ہر دفعہ ہمیں وجہ نہیں پتا ہوتی تھی کہ اس دفعہ ہم سے کیا ہوا جس کی وجہ سے ہم کٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ تو اگلے دن پتا چلتا تھا اس وجہ سے ہمیں. اگر ابا ہم سے پوچھ کے کوٹتے کہ بیٹا آج تو پھر ٹیوشن نہیں جا رہا، تو میں کہتا ابا آج میں ٹیوشن نہیں جا رہا تو میری غلطی ہے، اس پہ ایک دفعہ چماٹا بنتا ہے بس. پھر ابا لگاتے ایک تھپڑ. میں کہتا ہاں اتنا تو بنتا ہے بھائی، میں ٹیوشن نہیں گیا، بنتا ایک تھا، ابا نے لگا 3 دیے. اب میں منہ بنا کے بیٹھ دوں یار اتنی سی غلطی پہ ابا نے 3 تھپڑ لگا لیے، تو یار یہ کیسا پاگل پنے کی بات ہے نا. پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، ٹیچر نے تھپڑ بھی لگاتے تھے، ٹیچر بھی، ابا بھی، ڈنڈے بھی لگتے تھے. ہم تو کھاتے تھے، اس کے بعد 10 منٹ بعد بھول جاتے تھے، پھر دوبارہ کھیلنے کودنے میں لگے ہوئے. آج کل کی نئی نسل اتنی نازک مزاج ہے، ابا کبھی ڈانٹ دیں تو پھر ابا نے مجھے ڈانٹا کیوں؟ ابا نے اما نے 2 تھپڑ لگا دیے تو اما نے 2 کیوں لگائے تھپڑ؟ اتنی سی بات پہ 2 تھپڑ تو نہیں بنتے. ابے یہ اولاد ہے یا باپ ہے؟ یہ اتنی تفصیل کے ساتھ اگر چلے گا نا تو نہیں چل سکتا. تو میں تو کہتا ہوں اگر بچہ کہہ رہا ہے نا ابا 2 بنتے تھے آپ نے 1 بنتا تھا لگایا کیوں ہے، تو پھر تو باپ کہے گا 2 اور لگاؤں گا میں، بنتا 1 تھا لگے گا 3. تو باپ ہے یا ہم باپ ہیں؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو بڑوں کی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے نا یہ گریبی ہیں بھائی، ان کے احسانات بہت زیادہ ہیں. اب ان میں آپ اچھا باس کے بارے میں ایسا نہیں کر رہے ہوتے لوگ. باس تو جتنا مرضی ڈانٹ دینا یس سر جی سر یس سر جی سر کرتے رہیں گے کیونکہ جاب کا مسئلہ ہے. تو گھر چلتے ایسے ہیں کہ آپ میں تھوڑی لچک ہونی چاہیے، تھوڑا آڑا ترچا دائیں بائیں سب چلے گا مارکیٹ میں. تو اسی طرح ماں باپ کے ساتھ بد کلامی تو بالکل جائز نہیں ہے، لیکن کبھی اولاد سے غلطی ہو جاتی ہے. اب ابا کو چاہیے کہ وہ نہیں کہ ایسا نازک مزاجی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میری اولاد نے یہ کیا کہہ دیا مجھے. اب دیکھو کہ بچہ اس کی تلافی کر رہا ہے، وہ دوبارہ سے خدمت کر رہا ہے، تھوڑا سا اچھے سلوک کر رہا ہے، اس کو چہرے سے پتا چل جاتا ہے کہ بچے کو احساس ہو گیا ہے، جانے دو یار اس کو، ٹھیک ہے نا. تو گھروں میں نہیں ایسا ہوتا. تو اس لیے چھوٹی موٹی کوتاہیاں جہاں بھی ہوتی رہتی ہیں وہاں نہ سوری ہوگا اور نہ، مجھے تو بہت زہر لگتے ہیں وہ لوگ. بعض دفعہ ہم بھی دوست احباب جا رہے ہوتے ہیں نا، ذرا سی ہو گئی تو وہ دوست آ رہا ہے معذرت چاہتا ہوں آپ کو. میں نے کہا کیا دماغ خراب، معذرت پہ زیادہ غصہ آ رہا ہے، چلتا ہے ہم نے بول دیا. وہ عمر شریف کا ایک ملفوظ یاد رکھو، عمر شریف کا ایک کلپ دیکھا ہم نے، بچپن میں دیکھا تھا پھر بھول گئے تھے، نیٹ پہ دوبارہ کسی نے بھیجا تو یاد آ گیا. تو اس میں یہ تھا کہ اس کی بیوی کو کسی نے چھیڑ دیا، نہیں اس نے بھولے سے کسی کی بیوی کو چھیڑ دیا کسی پوش علاقے میں نا، کراچی کے، میں نام نہیں لوں گا علاقے والے غصے نہ ہو جائیں، بڑا مالداروں کا علاقہ تھا. تو اس کو بھولنے کی بیماری تھی. بیماری میں یہ تھا کہ دوسروں کی بیوی کو غلطی سے اپنی بیوی بول دیتا تھا. وہ یہ کلپ میں دکھایا گیا. تو غلطی سے جا کے کسی کی بیوی کو اپنی بیوی سمجھ کے چھیڑ دیا اس نے. تو وہ شوہر لڑنے کے لیے آیا اور وہ تیری ایسی کی تیسی تو یوں ہے. تو کہتا ہے بھائی جب تم اتنے بڑے علاقے میں رہتے ہو تو چھیڑنے چھاڑنے پر تمہیں تکلیف کیوں ہوتی؟ یہ جو پوش ایریا کے لوگ ہیں، بڑے علاقے کے لوگ ہیں، ان کے لیے تو یہ چھوٹی سی بات ہے. گرے ہم نے تمہاری بیوی کو منہ چھیڑے تو ہماری بیگم کو چھیڑ دو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو لبرل طبقہ جو بہت اونچا طبقہ ہوتا ہے نا، ان کے لیے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. اس کی وائف کو چھیڑ دیا، اس کی تو غریب آدمی توپے نکال لے گا نا، دھاڑ دھاڑ دھاڑ، میری بیگم کو تو نے چھیڑا کیوں؟ تو جو ذرا لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. تو اس نے کہا تم جب اتنے بڑے علاقے میں رہتے ہو تو اتنی گھٹیا سوچ کی ہے تمہاری، ٹھیک ہے نا، اتنی گھٹیا سوچ کی ہے تمہاری
یہ تو خیر ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے، لیکن بات اتنی ضرور ہے کہ جب آپ گھر میں رہتے ہیں تو اونچ نیچ ہر ایک سے ہوتی ہے. کبھی بڑا بھائی چھوٹے پہ ناراض ہوئے گا، کبھی چھوٹا بڑے کی تھوڑی سی بدتمیزی کر لے گا، کبھی میاں نے بیوی سے بدتمیزی، کبھی بیگم نے میاں سے بدتمیزی، کبھی ابا نے تھوڑے دو بنتا ایک تھپڑ تھا لگا 4 چماٹے دیے. تو ان میں سوری ووری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی ایکسکیوز کرتا رہا، یہ پاگل پنا ہے، نفسیاتی چلتا ہے. فوراً اس میں کیا کرنا ہے، چلتا ہے مارکیٹ میں، ٹھیک ہے نا. ایسا بھی اس طرح بھی. ہمارے پاس ایک کیس آیا، اس کے 4-5 بچے تھے، ایک بچہ بگڑ گیا نا. اتنا نہیں بگڑا تھا، تو میں نے کہا چلتا ہے، اتنا تو بگڑتے. میں نے کہا 4-3 بچے صحیح ہیں تو ایک تو بگڑن تھوڑا سا تو بگڑنا چاہیے نا بھائی، تو چلتا ہے. تو اتنا مطمئن ہو کے گئے کہ ارے میں تو اتنی ڈپریشن میں جا رہا تھا. میں نے کہا یہ تو بگڑا ہی نہیں ہے بھائی، یہ تو بگڑا ہی نہیں ہے، یہ تو نہ چرس پیتا ہے، نہ ہیروئن پیتا ہے، نہ غلط لڑکوں میں جا کے بیٹھتا ہے، تو بس تھوڑا سا بدتمیز ہے. ماشاءاللہ یہ تو نظر بس سے بچنے کے لیے اللہ نے بہت بہترین انتظام کیا. آپ کے کام نہیں کرتا گھر کے، یہ شکایت ہے ان کو. میں نے کہا تو سبحان اللہ، یہ تو بہت ہی اللہ نے آپ کے گھر کو نواز. 3 صحیح ہیں آپ کے، ایک تھوڑا سا بگڑ گیا. تو نارمل جو جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں گھروں میں سب چلتا ہے. اچھا ہوتا ہی ہے کہ بعض دفعہ آپ کو کسی کی بات پہ گھر میں غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. جیسے بیگم نے کوئی الٹی بات کی، آپ کا میٹر گھوم گیا. اب بیگم کہے گی اس دن تو کہہ رہے تھے سب چلتا ہے، تو میں نے الٹی بات کی تو اتنا ایکسٹریم لیول پہ آپ کو غصہ کیوں آ گیا؟ تو آپ بولو یہ بھی کیا ہے، چلتا ہے. پھر آگے سے وہ جواب دے دے تو یہ بھی کیا ہے. اصل میں جب غصے میں جو کانورسیشن ہوتی ہے نا وہ سب چلتا ہے. بات یہ کہ جب تھوڑی آدھا 1 گھنٹے میں ہر آدمی سیٹ ہو جاتا ہے. جتنی بھی بڑی سے بڑی لڑائی ہو نا 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ چلتی نہیں ہے، کیونکہ اتنا اللہ نے انسان کو دماغ نہیں دیتے کہ 1 گھنٹے تک غصے میں بھناتا رہو تو مر جائے گا، بلڈ یعنی برین ہیمریج سے مر جائے گا. جب انسان کو غصہ آتا ہے نا آپ کا اتنا دماغ پھٹ رہا ہوتا ہے، اگر یہ غصہ 1 گھنٹے تک کنٹینیو اسی طرح چلے آپ تو مر جائیں. تو اللہ میاں نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے تھوڑی دیر کے بعد غصہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے. تو 1 گھنٹے کے بعد سب سیٹ ہو جائے گا. اس وقت پھر یہ نہیں کہ تم نے یوں بولا تھا تو پھر ورنہ دوبارہ غصہ آ جائے گا. پھر جو جس نے بولا تھا معاف، ٹھیک ہے، جو جس نے بولا تھا کیا ہو گیا. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام واپس جب آئے نا بنی اسرائیل کو دیکھا بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں. غضب سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا ہے، اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی، حالانکہ وہ بھی پیغمبر تھے. القل الواح اور تورات کی تختیوں کو ایسے مضبوطی کے ساتھ ایک طرف رکھ دیا، جس کو القا سے تعبیر کیا قرآن نے. تورات آپ کے ہاتھ میں تھی، اس کو مضبوطی کے ساتھ ایسے رکھا جیسے بہت غصے میں نہیں ہوتے. اور پھر اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے ایسے کھینچی ہے، یجرہ الیک، اتنے غصے میں. قرآن کے آتے ہیں فلما سکت عن موسیٰ الغضب، تھوڑی دیر میں موسیٰ کا غصہ کیا ہو گیا، ٹھنڈا. تو پھر کیا کیا ہے، وہ تورات کی تختیاں تلاش کر رہے ہیں. بھائی وہ تختیاں کہاں رکھی ہے، جو میں لے کر آیا تھا. وہ تختیاں اٹھائیں اور پھر اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی کے لیے بھی اللہ سے مغفرت کی دعا مانگی. تو جب پیغمبروں کے ساتھ یہ حالت ہوتی تھی غصے میں بالکل الگ، غصے میں اللہ سے دعائیں نہیں مانگ رہے، کیونکہ غصے میں تو آدمی کہتا ہے میں کس پہ نکالوں غصہ. حضرت موسیٰ کو ہارون پہ غصہ آ رہا تھا کہ میں آپ کو پیچھے چھوڑ کر گیا تھا اور یہ قوم بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی ہے. لیکن جب تھوڑی دیر میں حضرت موسیٰ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تو بجائے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچنے کے قال رب اغفر لی ولی اخی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، شاید میری کوئی کوتاہی ہو، میرے بھائی کی کو بھی معاف کر دے اگر ان سے کوتاہی ہوئی ہے. فوراً بھائی کے لیے رحمت کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اور پھر القل الواح اور تورات کی تختیاں اٹھائیں اور قوم کو بتانے لگے اس میں یہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے. تو بھائی جب پیغمبروں پہ بھی یہ کیفیات آتی تھیں، غصے میں کچھ اور کنڈیشن اور نارمل کچھ اور، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں. تو بیگم بھی غصے میں 2-2 فٹ اچھلے گی، میاں 4-4 فٹ اچھلے گا، کیونکہ وہ اس کو یہ ہے کہ میں سربراہ ہوں تو یہ اگر 2 فٹ اچھل رہی ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں کتنے فٹ اچھلوں، میں 4 فٹ اچھلوں. ابا 6 فٹ اچھلیں گے کیونکہ ان کو یہ ہوگا میں کیا ہوں، میں ابا ہوں. اور کم از کم 1-1 انچ اولاد بھی اچھلتی ہے، اگرچہ وہ اولاد ہے لیکن ہے تو انسان نا، غصہ اس کو بھی آئے گا تو کبھی 2 فٹ نہیں تو کم از کم 1 انچ وہ بھی اچھلے گی. اسی اچھل کود میں ہنسی خوشی زندگی گزرے گی. لیکن آدھا گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد سب اچھلنا کودنا بند کر دیتے ہیں، نارمل اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. اب اس کا حل گھروں میں یہ ہے کہ اب یہ نہیں کہ کس کی غلطی تھی، کس نے کیا کہا، جانے دو، ٹھیک ہے نا. اور کبھی بہت زیادہ اہم بات ہو تو پھر الگ سے بٹھا کے نصیحت کر لو بچوں کو. بہت کوئی اہم بات ہو تو پھر الگ سے بٹھا کے گھر والوں کو آئندہ بھائی ایسا ہم کریں گے تاکہ یہ دوبارہ نہ ہو. ہوگا پھر بھی دوبارہ، یہ پھر بھی دوبارہ ہوگا. اسی طرح زندگی گزرے گی، مر جاؤ گے. 100% کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ سارے محبت سے ہی رہتے ہیں. اب تبلیغی جماعت میں ہم نے دیکھا ہے سال کی جماعتیں نکلتی ہیں نا، اس میں بعض دفعہ آپس میں اختلاف شروع ہو جاتے ہیں، اور مدرسوں میں ہو جاتے ہیں، اسکولوں میں ہو جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں ہو جاتے ہیں، ہر جگہ ہو جاتے ہیں. سفر میں آپ 4-6 آدمی جگری دوست ہوں نکلیں
3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 10 दिन मोहब्बत से 11वें दिन आप देखो फटा शुरू, वो उसकी बात दिल पे लेके बैठ गया, उसने मुझे ये क्यों बोल दिया, वो उसकी बात दिल, ये होता है, ये इंसान की नेचर है। तो इसमें हल यही है कि बस जाने दो। नाफरमान तोबा ऐसा करके नाफरमान रात का खाना ना खाए तो क्या वो जल्दी बूढ़ा होगा, बता दिया मैंने रात का खाना नहीं खाओ, थोड़ा सा बस 7 बजे से पहले थोड़ा बहुत खा के सो जाओ। बाकी मैं भी इस पे अमल नहीं करता, बस बातें करने पे, ठीक है यार, नींद ही नहीं आती रात का खाना नहीं खाओ तो। मेरे खालू इकबाल बुखारी दिल के अस्पताल में दाखिल है, इनकी सेहत के लिए दुआ फरमाए, दिल से दुआ है जी, अल्लाह ताला सेहत फरमाए। ये देखो जो दिल का बीमारी है ना, डॉक्टरों से सुना है 15 साल आप बदपरहेजी करते हो तब जाके आपका हार्ट खराब होता है, यानी अचानक दिल खराब नहीं हो जाता। 15 साल से कुछ ऐसे गलत पराठे खा रहे होते हो आप, और इतनी गलत चीजें खा रहे होते हो कि फितरत आपको 15 साल संभलने का मौका देती है। 15 साल कम नहीं होते। तो जिसको हार्ट अटैक हो रहा है ना, गालिब ये है कि 15 साल से बॉडी में मुसलसल कोई गलत चीज जा रही है। तो अल्लाह मियां ने हमारी बॉडी को बड़ा खानदानी, गुर्दे, हमारी किडनी इतने स्ट्रांग अल्लाह ने एक हमारी बॉडी का पार्ट बनाया है ना। मैंने किडनी स्पेशलिस्ट से सुना है कि इतना स्ट्रांग हिस्सा है ना ये बॉडी का, इसका खराब होना बहुत मुश्किल है, लेकिन हर तीसरा चौथा आदमी गुर्दे का मरीज है। इसका मतलब इतना स्ट्रांग होके भी कुछ इतनी गलत चीजें मुसलसल बॉडी में डाल रहे हैं कि गुर्दे फेल हो जाते हैं। तो अल्लाह मियां ने बहुत खानदानी हमारी बॉडी बनाई है, हम उसको जुल्म ज्यादती कर करके मुसलसल टॉर्चर करते हैं हम उसको, तब जाके इसका बेड़ा गर्क होता है। कहीं भी कुरान में इसका तस्करा नहीं है कि बेनमाजी हो और जन्नत में हो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? मैं किसी पे जहन्नम का फतवा नहीं लगा रहा, ये तो अल्लाह का काम है किसको जन्नत दे। कानून और ज़ाब्ता यही है कि बेनमाजी के लिए जन्नत नहीं है। ये इस्लाम की पहली अलामत है। नमाज आपको पढ़नी पड़ेगी, चाहे आप दिल से खुश हो या ना हो, आपको और जमात से पढ़नी पड़ेगी आपको। तो ये वो हक का रास्ता है जिसमें सबसे पहले शैतान रुकावट डालता है, और उसके बाद आपका अपना नफ्स, और तीसरे नंबर पे कल्चर। हर हक में 3 रुकावटें खड़ी होती हैं। तो नमाज भी हक का रास्ता है या नहीं है? अल्लाह कहते हैं मैंने पैदा किया, मैं सुबह शाम रिज़्क़ देता हूं, तो मेरे दर पे आके हाजिरी क्यों नहीं देते? और हर दफा ऐलान करवाया जा रहा है हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। किसी हुक्म में ऐसी अनाउंसमेंट देखो, रमजान का ऐलान हिलाल कमेटी की तरफ से होता है, खुदा की तरफ से बोलो नहीं होता। अल्लाह ने कोई वर्डिंग नहीं बताई कि ये ना ना ना। ज़कात का ऐलान किसी की तरफ से भी नहीं होता। स्टेट बैंक एक अनाउंसमेंट कर देता है कि चांदी इतने रुपए तोले और फर्स्ट रमजान को ज़कात कट जाएगी। अल्लाह की तरफ से अनाउंसमेंट का कोई इंतजाम बोलो ना यार नहीं है। माँ बाप के हुकूक, उनके साथ हुस्ने सुलूक फर्ज है, लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई याद दहानी मुसलसल कुरान में अल्लाह ने लिख दिया, बस अलग से अनाउंसमेंट नहीं है। हज की अलग से अनाउंसमेंट है कोई? अल्लाह की तरफ से। नमाज वाहिद हुक्म है। फजर में अल्लाह ने मौजिन को कहा कि ऐलान भी करो जोर से, ऊंची आवाज से, और वर्डिंग भी तुम्हारी नहीं होगी, जो अल्फाज मैं बताऊंगा उन अल्फाज में लोगों को बुलाना है। ऐसा ना तुम अपने अल्फाज में कहो, लोग इसको तुम्हारी दावत समझेंगे, लोग मौलवी साहब का बयान समझेंगे इसको, लोग कहेंगे मौलवी साहब नसीहत कर रहे हैं। अगर अल्लाह मौजिन को इजाजत दे देते भाई लाउड स्पीकर पे खड़े होकर लोगों को याद दहानी कराओ अख्फल तरीके से कि लोगों नमाज के लिए आ जाओ, लोग उसको अल्लाह का बयान समझते ही मौजिन का, कहते यार ये अपना है। अल्लाह ने कहा ना 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 ना, जो अल्फाज मैंने बताए हैं उनमें एक लफ्ज भी दाएं बाएं 4 दफा अल्लाहू अकबर कहना है, 5 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, अल्लाहू अकबर ही कहना है, अल्लाहू कबीर नहीं कहना, अल्लाहू आजम नहीं कहना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। अब ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह लगा सकता है? ना ना ना, जो वर्डिंग मेरी है वो, फिर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, फिर हय्या अलस सलाह, ये भी 2 दफा कहना है। 3 दफा कहने की भी इजाजत नहीं, 1 दफा कहने की भी इजाजत नहीं। फिर हय्या अलल फलाह। अब मौज़िन के हय्या अलल फलाह आज मैं पहले कर देता हूं, हय्या अलस सलाह आज मैं बोलो बाद में। ना ना ना, अल्लाह ने कहा तेरा काम है, तू मेरी तरफ से मुतय्यन है, ये अनाउंसमेंट मेरी तरफ से होगी। क्यों? अल्लाह एक एक बात इसलिए ताकि अल्लाह की हुज्जत उसके बंदों पे तमाम हो जाए, कल क़यामत में कोई ये ना कह सके
اے اللہ نماز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, اللہ کہے گا 5 دفعہ تیرے کان میں نے اپنی کبریائی ڈلوائی اور وہ ورڈنگ تو اس کو بھول گیا تھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی چھوٹا حکم نہیں ہے, چھوٹا حکم نہیں ہے, ایمان اور کفر کا مسئلہ یہ. ابھی سے عزم کرو, ابھی سے پابند. اگر سستی ہو رہی ہے سستی کا علاج کرو. آج موٹیویشنل اسپیکر آپ کو بتا رہے ہیں سستی کا علاج کیا ہے. وہ آپ کو پیسہ کمانے میں جو سستی ہو رہی ہے نا اس کا علاج بتا رہے ہیں. آپ سارا دن سوتے پڑے رہو, مر جاؤ گے بھوک سے, زیادہ زیادہ یہی ہوگا, کم نقصان ہوگا آپ کا. لیکن قیامت کے دن جو اللہ سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا وہ کیا پوچھے گا؟ وہ نماز کا پوچھے گا کہ میں نے پیدا کیا تھا اور میں نے بار بار پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دلوا دی, پیدا ہوتے ہی. اس کو ہلکا سمجھنا شروع کر. خواتین جا رہی ہیں شاپنگ کرنے, نماز بول. سفر پہ جا رہے ہیں, نماز بول. تو سفر میں ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا, شاپنگ کے دوران ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا. تو آج سے عزم کرو میرے بھائی. اور میں ایک نسخہ بتا دوں, جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی, اس کا مطلب باقی نمازیں بھی کیسے پڑھتا ہے, وہ جماعت سے پڑھے. فجر پڑھ لی نا, اس کا مطلب باقی نہیں چھوڑے گا. پھر فجر کو فوکس کر لو. اور جی ہاں, فجر میں تو اللہ نے ایک اور الفاظ اضافہ کروا دی نا, الصلاۃ خیر من النوم. کتنے پیارے الفاظ ہیں, کتنی میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے. اللہ نے بتا دیا. دیکھو اللہ میاں نے بھی کیسا کام کیا. مؤذن کو بولا بولنا ہے, گھر میں لٹھ لے کے نہیں پہنچنا. ہم اگر کسی کو سمجھائیں, ایک دفعہ سمجھائیں گے آ جا نماز کے لیے, دوسری دفعہ سمجھ, تیسری دفعہ غصہ آئے گا نا, جا کے تھپڑ لگا دیں گے, ابے میں تجھے سمجھا رہا ہوں, تیری کھوپڑی میں بات آ نہیں رہی ہے. یا آپ بیگم کو ایک بات سمجھا رہے ہو, بیگم چائے میں تھوڑا چینی کم ڈالا کرو, تم ویسے اتنا میٹھا بولتی ہو کہ چائے میں میٹھے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ چینی زیادہ ڈال رہی ہے, پھر چینی زیادہ, پھر آدمی کو غصہ آتا ہے نا. یہی تھوڑی کہ ہمیشہ ریکارڈنگ چلا کے چلا جائے گا, چینی کم ڈالو, چینی کم ڈالو. ایک دن 5 6 7 8 دفعہ آ کے اس کو غصہ آئے گا کہ بھائی بولا ہے کم ڈالو, نمک کم ڈالو, 1 دفعہ 2 دفعہ 3. لیکن اللہ کا اصول دیکھو, اللہ نے کہا مؤذن سے فجر میں اعلان کر دینا, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے بہتر ہے. بس بتا دینا, گھر میں ڈنڈا لے کے نہیں پہنچنا. نہ سونے تو جو پڑا ہوا ہے. کیوں؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. قرآن کہتا ہے ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. اللہ غافل نہیں ہے, اللہ حجت تمام کر رہا ہے, ابھی نہیں پوچھے گا. اگر پکڑنا شروع کر دے تو پھر آزمائش نہیں ہے. پکڑنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ پھر تھوڑی آزما. ابھی تو اللہ کہہ رہے ہیں جو سو رہا ہے سونے دو. جو میرے نیک بندے ہوں گے نا, جن کو پتا ہے کھلاتا اللہ ہے پلاتا اللہ ہے, وہ اس آواز پہ کان دھریں گے, وہ اسے سنیں گے. یار یہ بار بار کیا کہا جا رہا ہے. غیر مسلم بھی سنتے ہیں اذان, پتہ ہے آپ کو, وہ بھی غور کرتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, بار بار کیوں مسلمان اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. لیکن ہم اس اناؤنسمنٹ کو سن سن کے ہمارے کان سن ہو گئے ہیں. تو ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کو آٹو پہ کر کے معاذ اللہ بھول گیا ہے. جیسے بٹن دبا کے بعض دفعہ آدمی بھول جاتا ہے نا, تو اللہ مؤذن کا بٹن دبا کے شاید بھول گئے ہیں. اللہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس آواز کو نہ کوئی سن رہا ہے نہ کوئی اس پہ لبیک. 2-4 آدمی بیوقوف سے مسجد میں آ جاتے ہیں. وہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں, ایسا نہ ہو ہمارے نمازی بولے ہم کو بیوقوف کیوں بول رہے ہو. مطلب وہ میرا مقصد اس سے یہ ہے کہ وہ جو ایک آدمی تھا نا, ایک مولوی صاحب تھے مسجد میں, تو کسی دیہاتی کا بیل آ گیا یا کٹا آ گیا مسجد میں, تو مؤذن صاحب نے اس کٹے کو مارنا شروع کیا. تو دیہاتی بھاگتا ہوا آیا, بولا مولوی صاحب یہ بے زبان جانور ہے, مسجد میں بھولے سے آ گیا, کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں؟ یہ تو بے زبان بے عقل آ گیا, کبھی مجھے دیکھا؟ یعنی میں عقل مند ہوں, میں تھوڑی بات ہوں. تو جو بیچارے چند آ رہے ہیں وہ لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں. تو اللہ میاں نے اناؤنسمنٹ کرا کے نا یاد دہانی بار بار کرا رہے ہیں. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند بیوقوف ہیں جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہہ کے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں. بیوقوف لوگ ہیں, ایکچولی ان کو تو کوئی گھر میں کام دھندا ہے نہیں, بیوقوف لوگ ہیں تو اس لیے آ جاتے ہیں مسجد میں. اصل تو جو جن کا قوم کے وسیع تر مفاد میں بھی کام کرنا ہے, ایکچولی ترقی کرنی ہے, بزنس کرنا ہے, ایجوکیشن ہے, کل پیپر ہے, وہ اگر فجر میں اٹھیں گے تو پیپر کی نیند پوری نہیں ہوگی, پیپر میں پیچھے رہ جائیں گے. جب رمضان کا روزہ غامدی صاحب کے نزدیک پیپر کی وجہ سے چھوڑنا جائز ہے تو فجر کی نماز کی کیا اوقات بنتی ہے.
تو ایکچولی کر کے ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا, بولے گا چل پتلی گلی سے نکل. پھر آدمی کہے گا میرا پلاٹ, میری جائیداد, میرا گھر, یہ سب ختم. تبلیغ جماعت میں وہ ہے نا حضرت مولانا کیا نام ہے ان کا, جو اجتماع میں بڑا اچھا بیان کیا تھا, انہوں نے بڑی پیاری بات کی, مولانا عباد اللہ صاحب, بڑی پیاری بات کی انہوں نے بیان میں, کہ لوگ کہتے ہیں ہم تبلیغ میں وقت لگائیں گے جب ہم سیٹ ہو جائیں گے. اس طرح لوگ کہتے ہیں ہم دین کی طرف یا نماز کی طرف آئیں گے جب ہم کیا ہو جائیں گے, ذرا سیٹ ہو جائیں. یار ایک فکروں سے تو آزاد ہوں, بھی تو شادی بھی ہے, پہلے جاب ہے, پھر بزنس ہے, جب سیٹ ہو جائیں گے نا سارے کاموں سے. وہ کہتے ہیں آدمی سیٹ کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ سیٹ کیسے ہوتا ہے, انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. ایسے سیٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں سیٹ ہوں گا, ہو نہیں رہا, ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ, دوسرے کے بعد تیسرا مسئلہ, ہوتے ہوتے ایک دن موت کا فرشتہ آتا ہے اور بالآخر اس کو قبر میں اتار دیتا ہے. پھر اس کے رشتے دار اس کو قبر میں اتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو قبلہ رخ کر کے ذرا صحیح طرح سے لٹاؤ. صحیح طرح سے لٹانے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں, اب سیٹ ہے. مردے کو کہتے ہیں نا اب یہ کیا ہے, اب سیٹ ہے, اب مٹی ڈال. اس سے پہلے پتھر نہیں رکھتے قبر میں جب تک مردہ سیٹ. بے بھائی مردہ ٹیڑھا میڑا قبر میں پڑا ہوگا تو کوئی مٹی ڈالتا ہے, پہلے سیٹ کرتے ہیں نا اس کو. تمیز سے سیٹ کرنے کے بعد سب بیک زبان بولتے ہیں گورکن سے, اب پتھر رکھ دو, اب کیا ہے, اب سیٹ ہوا ہے. لیکن اب سیٹ ہونے کا فائدہ بولو, اب نہ تیرے قبر میں اذان کی آواز آئے گی تجھے, نہ کوئی الصلاۃ خیر من النوم سمجھائے گا, اور تیری جائیدادوں کو پیچھے لوگ کرنے والا سمجھ کے پھوڑ رہے ہوں گے. 2-4 دن یاد کریں گے ہمارے ابا نے ہمارے لیے بحریہ ٹاؤن میں کتنا اچھا پلاٹ بنایا, ہمارے ابا بہت اچھے تھے, کیوں چلے گئے دنیا سے. 3-4 دن کے بعد ویلیاں لگاتے ہوئے پھر رہے ہوں گے آپ کے بچے, کون سے ابا کہاں گئے, کیا ہوا, کوئی نہیں یاد کرے گا میرے بھائی. 4 دن میں سب بھول بھلائیاں. اور اولاد کو دین نہیں سکھایا وہ تو چوتھے دن ہی بھول جاتی ہے, دین سکھایا تو کم از کم موت تک دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان کا بچہ وہی ہے میرے بھائی جو انگریزوں سے دھوکے میں نہ ہو, یہ لبرل لوگوں سے دھوکے میں نہ ہو. ایک موٹیویشنل اسپیکر کی میں تقریر سن رہا تھا ابھی, کبھی کبھار میں سنتا نہیں ان کی تقریریں, کلپ سامنے آ جاتے ہیں نا, شارٹ کلپ آج کل 1-2 منٹ کے آ رہے ہیں. تو میرے سامنے کلپ آ گیا, اس نے تقریر میں کہا کہ خدا جو ہے نا, خدا یہ ہمارا بلیو ہے, یہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے. ریئلٹی وہ ہوتی ہے جو سائنس ثابت کرے, سائنس تو خدا کو ثابت نہیں کرتی. تو ریئلٹی پہ چلو, اپنے بلیف پہ مت چلو. میں نے کہا یہ اس کے جوابات تو میں پھر کبھی بعد میں دوں گا. یہ فضول بکواس جو کی ہے کیا مطلب ہے اس کا, اس میں کتنی سقم ہے, کتنی عیب ہے اس تقریر میں. لیکن میں نے کہا مرے گا تو یہ سارا تیرا جو تکبر ہے نا, جس نے بنایا ہے وہ پوچھے گا کہ تیرا بلیف مجھ پہ تھا کیوں نہیں. تو سائنسدانوں کو تو مانتا ہے, بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کہتا ہے کسی سائنٹسٹ نے یا کسی میکینک نے بنائی ہے, اور وہ میکینک خود بخود کیسے بن گیا. تو یہ ریئلٹی ہے جس پہ ہمارا بلیو ہے, یہ ہوائی باتوں پہ بلیو نہیں ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے خدا کا وجود, جس پہ ہم کیا کرتے ہیں, بلیو رکھتے ہیں. یہ بلیو اور ریئلٹی 2 الگ الگ چیزوں کے نام بولو نہیں ہے. تو خیر تکبر بہت ہے. آج تھوڑے سے انگلش کے 2-4 الفاظ آ جائیں, 2-4 آپ کو کچھ تھوڑا سا بولنا آ جائے تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اس لیے قبرستان میں جا کے دیکھا کرو کیسے مردے پڑے ہوئے. ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے, جواب دینا ہے. اللہ ہم سے اپنے بارے میں سب سے پہلے پوچھے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں. اور آخری بات دیکھو, اگر نماز کبھی چھوٹ جائے نا جماعت سے, اپنے اوپر جرمانہ رکھو, سزا دو اپنے آپ کو. ایسے اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑ دو کہ عزم کرتے میں پڑھوں گا پھر چھوٹ جاتی ہے. کچھ سزا تو دو اپنے آپ کو. فجر جس دن چھوٹ جائے, ناشتہ گول, ناشتہ نہیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, جس کی فجر چھوٹ جائے وہ کس منہ سے ناشتہ کرتا ہے, اس کو تو غیرت آنی چاہیے. تو یہ پراٹھے اور کباب کھا رہا ہے, جس خدا نے تجھے دیے ہیں اس نے تو تجھ سے صرف اتنا سا معاوضہ مانگا تھا کہ فجر میں حاضری دے دے. اب کس نعمتیں تو پھوڑ رہا ہے بس ایسے بیٹھ کے. تھوڑا سا اللہ کا حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کچھ تو سزا دو میرے بھائی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا